بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان، آپ کا دوست محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے ہجرت کی تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا اور انہوں نے سدوم نامی بستی میں قیام کیا جو نہرار دن سے قریب تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور وہاں کے رہنے والوں کو توحید کی دعوت دی اور برے کاموں سے روکا۔ یہ لوگ ایک ایسے برے کام میں مبتلا تھے جو ان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، اور وہ یہ کہ مرد مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے اور رہزنی بھی کرتے تھے، اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر منکرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم ان سارے فواحش و منکرات کو چھوڑو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم ان سارے فواحش و منکرات کو چھوڑ دو، لیکن وہ نہیں مانے، بلکہ الٹا یہ جواب دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ رہزنی کرتے ہو، یعنی جو لوگ تمہارے علاقے سے گزرتے ہیں کہیں تم ان پر ڈاکہ ڈالتے ہو، اور اس کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ لیا ہے تم مردوں سے شہوت پوری کر کے توالد و تناسل کا راستہ روک رہے ہو، کیونکہ اولاد عورتوں سے پیدا ہوتی ہے، مردوں سے پیدا نہیں ہوتی۔ اور تیسرا مطلب یہ بتایا کہ جو لوگ تمہارے علاقے سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ برا کام کرتے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے علاقے سے گزرنا چھوڑ دیا ہے، تم مجلس میں برا کام کرتے ہو۔ اس کے بارے میں حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا منکر تھا جس کا آیت کریمہ میں ذکر ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ راہی گیروں کو دور سے کنکریاں مارتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ بعض روایت میں یوں ہے کہ وہ اپنے پاس کنکریاں لے کر بیٹھتے تھے، پھر گزرنے والوں کو مارتے تھے۔ جس کی کنکری جس راہگیر کو لگ گئی وہ اس کا ہو گیا، اور وہ اس کے ساتھ لے جا کر برا کام کرتا تھا اور ان کو چند درہم دے دیتا تھا۔ ان کے ہاں قاضی بھی تھا جو اس بات کا فیصلہ کر دیتا تھا، اور حضرت قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ یہ لوگ اپنی مجلسوں میں ہوا چھوڑنے میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پوری بے شرمی کے ساتھ اپنی مجلسوں میں مرد مردوں کے ساتھ برا فعل کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، فسادی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما، یعنی میں نے جو ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے میرے وعدے کو سچا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو صاحب علم ہوگا، اور ساتھ ہی اس لڑکے کا ایک لڑکا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور پہلے ہی سے انہوں نے لڑکے کا نام اسحاق اور پوتے کا نام یعقوب بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیسے تشریف لانا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ بستی پر عام عذاب آئے گا اور اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اپنا یہ سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے، ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے، ہاں ان کی بیوی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا، اس لیے وہ لوگوں میں رہ جائے گی جو ہلاک ہونے والے یعنی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب دینے کے بعد حضرات ملائکہ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ حضرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں تھے۔ انہیں دیکھ کر لوط علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور دل میں پریشانی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہیں خیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بدکار ہیں اور یہ لوگ میرے مہمان ہیں،
خوبصورت ہیں، بستی کے رہنے والے بدکار کہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں۔ فرشتوں نے پریشانی کو محسوس کر لیا اور ان سے کہا، آپ نہ ڈریں اور نہ غم کریں، ہم ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم نجات دے دیں گے، البتہ آپ کی بیوی ہلاک کیے جانے والوں میں شامل رہے گی۔ ان بستی والوں پر ہم عذاب اتارنے والے ہیں، ان کے کرتوتوں کے سبب ان پر عذاب آئے گا اور ہلاک ہوں گے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ ہاں، اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا، کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ عذاب میں شریک ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور دیگر اہل ایمان کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو ان کی قوم پر عذاب آ گیا۔ یہ بستی جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے اور اس کے آس پاس کی بستیاں جن کے رہنے والے کافر تھے اور بدکار بھی تھے، ان سب بستیوں کا تختہ الٹ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھا کر اس طرح پلٹ دیا کہ نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی ہو گئی۔ اس طرح یہ سب لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کے کسی وقت اپنے ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکلے تھے اور سورج نکلنے کے وقت ان کی قوم پر مذکورہ بالا عذاب آ گیا۔ آخر میں فرمایا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کی بستی کے بعض نشان چھوڑ دیے ہیں جو ظاہر ہے، جنہیں دیکھ کر گزرنے والے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے نشانات اب تک موجود ہیں۔ چلو پھرو، دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ سورہ صفات میں فرمایا، اور بلا شبہ تم ان پر صبح کے وقت اور رات کے وقت گزرتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اہل مکہ جب تجارت کے لیے ملک شام جایا کرتے تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی ہلاک شدہ بستیوں سے گزرتے تھے۔ اس جگہ سے کبھی صبح کو کبھی رات کو گزرنا ہوتا تھا۔ ان اہل مکہ سے فرمایا، تم انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ ان بستیوں کی جگہ آج کل بحر میت موجود ہے۔ افسوس ہے کہ سفر کرنے والے آج تفریح کے لیے دیکھتے ہیں اور ذرا بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، میرے چینل کو ہائپ کریں تاکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔